ماء ولا ترابا وبه قال اذا لم یجد ماء ولا ترابا، جب پانی بھی نہ ملے اور مٹی بھی نہ ملے. یہ وہ آدمی جس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے، اسی طرح سے تیمم کے لیے مٹی نہ ملے، تو وہ کیا کرے؟ اس آدمی کو اصطلاحی اعتبار سے فاقد الطہرین کہتے ہیں. یہ ترمذی میں بہت تفصیل سے سارے دلائل ولائل سب کے ساتھ ہم نے یہ بات بتا دی تھی، مسئلہ پورا وہاں بیان کر دیا. اور ترمذی میں یہ مسئلہ بہت صاف، بخاری میں یہ مسئلہ بہت صاف صاف موجود ہے، ترمذی میں اتنا صاف موجود نہیں ہے. نسائی میں بھی یہ مسئلہ ہے، وہاں بھی ہے. تو فاقد الطہرین کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں ائمہ اربعہ اور امام بخاری سب کا اختلاف ہے. ائمہ اربعہ کے بیچ میں بھی اس میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی الگ ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ ابھی بھی نہ پڑھے، بعد میں بھی نہ پڑھے، لا قضا ولا لا ادا ولا قضا، نہ ادا ولا قضا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور اور صحیح مفتبی قول ہے وہ یہ ہے کہ وجوباً ادا بھی ہے اور وجوباً قضا بھی. ادا بھی واجب ہے، قضا بھی واجب ہے، بلا وضو بلا تیمم. فاقد الطہرین بلا وضو بلا تیمم ابھی نماز پڑھے، یہ واجب ہے، بعد میں قضا کرنا بھی واجب ہے. یہ ان کا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ابھی تو اسی حالت میں پڑھ لینا واجب ہے، بعد میں قضا کرنا ضروری نہیں، بعد میں قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے برخلاف بالکل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابھی نہ پڑھے، بعد میں قضا کرے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ ابھی کیا کریں؟ نہ پڑھے، بعد میں قضا کرے، بعد میں قضا واجب. امام محمد کا بھی صحیح قول یہی ہے. یہ امام محمد کے کم سے کم ایک روایت ہے. یہ آگے صاحبین کے کتابوں میں صاحبین کے مذہب بولتے ہیں. وہ نفس الامر میں امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور امام محمد کے قول ہے. بنیادی کتابوں میں ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں. ان کے یہاں تشبہ بالمصلین اختیار کرنا واجب ہے، بعد میں قضا بھی واجب ہے. تشبہ واجب ہے، بعد میں قضا واجب ہے. یہ مختصر مذہب ہے. تو اس کے لیے وہ اردو میں مشہور شعر ہے، لا مالک بھی شافی بھی ہے، احمد بھی اور ہم، لا نعم و نعم لا ولا نعم. یہ اس شعر میں پہلے مالک اس کے نیچے لا میں دونوں میں لا ادا ولا قضا. اور امام شافعی بھی ہے ان کے ہاں نعم ابھی بھی ادا واجب، قضا بھی واجب. اس کے بعد امام احمد ان کے نیچے نعم لا، ابھی پڑھنا واجب ہے، بعد میں قضا ضروری. ہمارے یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب خاص طور سے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ابھی پڑھنا جائز نہیں، بعد میں پڑھنا ضروری. لا نام صاحبین کے ہاں تشبہ، یا امام ابی یوسف اور امام محمد کے قول کے مطابق تشبہ بالمصلین اختیار کرنا. حنفیہ کے ہاں فتویٰ اسی بات پر ہے کہ تشبہ اختیار کرنا چاہیے، اسی پر فتویٰ ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کا بھی مذہب امام احمد کی طرح ہے. ان کا مذہب بھی امام احمد کی طرح ہے. امام احمد کا جو مذہب ہے امام بخاری کا بھی وہی مذہب ہے. ان کے یہاں بھی یہی رجحان ہے
کہ فاقد الطہرین ابھی پڑھ لے، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہ دلیل پیش کی ہے۔ باقی جو ائمہ کے دلائل ہیں وہاں ہم نے ترمذی میں سارے دلائل بتا دی تھی۔ انہوں نے جو اپنی دلیل پیش کی ہے اس حدیث میں بیان کی کہ دیکھو فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، پانی نہیں تھا تو فَصَلَّوْا، ان لوگوں نے نماز پڑھ لی، ان لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے پر آیات تیمم نازل ہوئی۔ یہاں یہ بنیادی مسئلہ امام بخاری کہہ رہے دیکھو ان لوگوں نے تو بلا تیمم بلا وضو نماز پڑھ لی تھی، بعد میں قضا کا بیان اس حدیث میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا؟ بس اسی حالت میں پڑھ لینا ہے، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا۔ یہاں ایک سوال ہے امام بخاری اور امام احمد وغیرہ پر پیش آئے گا۔ یہ سوال یہ ہے کہ بھئی یہاں تو جہاں وہ لوگ تھے وہاں تو مٹی ہی مٹی موجود ہے، پھر فاقد الطہرین کیسے؟ فاقد الطہرین تو وہ آدمی ہے جس کو مٹی بھی نہ ملے، یہاں تو مٹی موجود ہے تو فاقد الطہرین کیسے ہوا؟ تو اس کے جواب یہ حضرات یہ دے سکتے ہیں کہ پانی نہیں ہے یہ تو طے ہے، مٹی نہیں ہے، ان کے حق میں مٹی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ جب مٹی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ معلوم نہیں، تو مٹی ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ہونے سے بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو گویا کہ مٹی بھی نہیں مل رہی تھی، مٹی کے استعمال کے بارے میں معلوم نہیں تو مٹی نہ ملنے کے برابر ہو رہے نا، تو اس طرح یہ لوگ فاقد الطہرین کے حکم میں ہو گئے، یہ جواب دے سکتے۔ تو ان حضرات کی یہ دلیل ہے، اس میں تو صاف صاف ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی ہے اسی حالت میں۔ اب ہمارے طرف سے یا جو حضرات کہتے ہیں کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھنا ہے، امام شافعی کا تو یہی مسئلہ ہے، ابھی پڑھنا ہے، ان کے بھی کوئی جواب کی ضرورت نہیں۔ اور بعد میں پڑھنا ہے، امام شافعی کہیں گے بعد میں پانی یا تیمم کے لیے مٹی ملنے پر بعد میں بھی قضا کیا ہوگا، اگرچہ یہاں بیان نہیں ہے۔ امام شافعی ایسے کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے۔ امام مالک اور امام صاحب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان حضرات کو جواب دینا پڑے گا، یہ حضرات جواب دیں گے۔ تو اس میں ایک تو یہی جواب کہ ابھی ہم نے جو اوپر میں بتایا تھا کہ اس روایت میں جو قصہ پیش آ رہا ہے، یہاں جو قصہ پیش آ رہے ہیں، اس حدیث سے آپ کی استدلال ہی صحیح نہیں ہوں گی، استدلال ہی صحیح نہیں ہے۔ اس روایت میں روایت بالمعنی کرتے ہوئے اختصار کرنے میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا، تقدیم تاخیر ہو گئی، تقدیم تاخیر ہوئی ہے، جیسے کہ اوپر کی روایت میں ہم نے بتایا تھا۔ اور قصہ ایسا ہونا چاہیے جیسے اوپر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا، صبح ہوئی، پانی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ پانی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تب آپ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کر دی ہیں۔ آیت تیمم نازل ہونے کے بعد فصلوا فتیمموا وصلوا، جیسے اوپر میں ہے فتیمموا، وہاں موجود ہے، آیت تیمم نازل ہوئی، اس کے بعد ان لوگوں نے تیمم کیا، وصلوا، پھر نماز پڑھی۔ اس میں مولوی صاحب فاقد الطہرین کا قصہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اس حدیث میں کیا ہے؟ فاقد الطہرین کا سرے سے قصہ نہیں ہے۔ فاقد الطہرین کا مٹی تو موجود ہے، تیمم تو کر کے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے طرف سے اور دیگر ائمہ کی طرف سے اس حدیث سے سب سے مضبوط جواب یہی ہوں گے کہ یہ فاقد الطہرین کا قصہ یہاں پیش نہیں آیا۔ ان لوگوں نے باقاعدہ تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے سے پہلے شکایت کی
اور پھر نماز شکایت کرنے پر تیمم کا حکم نازل ہوا، نازل ہونے کے بعد تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی، تو فاقد الطہرین کا قصہ تو یہاں نہیں ہے۔ ایک تو یہ جواب ہے، یہ جواب سب سے مضبوط ہے ہمارے خیال میں۔ اور آگے ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مان لے کہ پہلے نماز پڑھ لی تو کچھ لوگوں نے شاید نماز پڑھ لی ہوں گی، کیونکہ دونوں روایتوں میں تو مسئلہ وہ کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے بلا تیمم ہی کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو پھر جب یہ مسئلہ ہوا، آپس میں کچھ لڑائی جیسی ہو رہی نا، چاہے آپس میں مار پیٹ لڑائی جھگڑے نہ ہو، عمل میں تو ہو رہا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت پوچھا کہ ایسا ایسا ہوا، ہم نے کچھ نے ایسا کیا، کچھ نے ایسا کیا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آیت تیمم نازل کر دی ہے، پانی نہ ہونے سے ایسا کرنا، بے وجہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، بلا تیمم یا بلا وضو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور ایک دم چھوڑنا بھی نہیں ہے، تیمم کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آیات نازل ہو کر پھر جن لوگوں نے پہلے بلا تیمم بلا وضو پڑھ لیا تھا ان کی بات تو منسوخ ہو گئی نا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، بلا تیمم پڑھ لیا تھا، ان کا عمل کل عدم قرار دے دیا، صحیح نہیں ہے۔ تو آیات نازل ہونے کے بعد پھر فصلوا، دوبارہ ان لوگوں نے پڑھی ہوں گی نماز۔ آیات نازل ہونے کے بعد کیا ہے، دوبارہ نماز پڑھی ہوں گی، سب نے تیمم کی ہے۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھی تھی نماز، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے تو ضرور پڑھی، جب وہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو جن لوگوں نے پہلے پڑھ لی تھی ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی۔ تو قصہ کی ایک ایک ساری جز تو حدیث میں بیان نہیں ہے، لیکن اصول کے اعتبار سے تو بات کرنی ہوگی۔ اصول سے تو یہی ہو رہا، اگر کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے نہیں پڑھی تو تیمم کر کے پڑھو، تیمم کر کے پڑھنا ہے ایسی صورت میں، تو جن لوگوں نے پڑھ لی ہے ان کو تو خود بخود یہ ہوگا کہ تمہارے لیے بھی یہی حکم تھا، تم نے غلط کر لیا، اگرچہ نہیں کہہ رہے پھر بھی تم نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، ابھی دوبارہ کرو۔ یا تیسرے نمبر میں جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اگر نماز سب نے پڑھ لی تھی بلا تیمم، سب نے بلا تیمم نماز پڑھ لی تھی، اور پھر آپ سے شکایت کی کہ ہم نے وضو بھی نہیں کر پایا، ہم نے وضو بھی نہیں کیا اور ہم نے تیمم بھی نہیں کیا، اسی طرح سے نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد شکایت پر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کر دی۔ نازل کرنے کے بعد تیمم کر کے یا تو سب نے نماز پڑھی، یا پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ معاف تھا، ان کے لیے رخصت، ان کے لیے کیا ہے، رخصت تھی۔ ایک قاعدہ ہے وقت التشریع میں رخصت، الترخیص لی وقت التشریع، وقت التشریع میں کیا ہے، رخصت ہوتی ہے، بھائی جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ اگر ایسا معاملہ آ جائے تو ایسا کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ رخصت تھی، ان کو اجازت تھی کہ ان لوگوں نے اگر بلا وجہ پڑھ لی ہے بلا وضو بلا تیمم کہ تمہارے لیے ہو گئی نماز، لیکن مستقبل میں اس طرح کرنا نہیں ہے، مستقبل میں اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بنیادی دلیل کیا ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہور نماز ہوتی ہی نہیں، بغیر طہور نماز نہیں ہوتی ہیں، لہذا تیمم اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ حکم شاید بعد میں دے دیا گیا، اور پرانا جو حکم تھا وہ یا تو منسوخ ہو گیا یا پھر ان کے لیے رخصت تھی، ان کے لیے اجازت تھی، ان کے لیے معاف تھا۔ بہرحال یہ ہم لوگوں کی طرف سے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز ابھی پڑھ نہیں سکتے ہیں، بعد میں قضا کرنا ہے یا بعد میں معاف ہے، جو بھی ہو، امام علی جیسے کہہ رہے ابھی بھی نہیں بعد میں نہیں، استطاعت ہی نہیں ہے تو کیا کریں، تو اس لیے ہم لوگ چونکہ کہتے بعد میں پڑھنا ہے، اس لیے ہماری طرف سے اس حدیث میں ان لوگوں نے جو پڑھی تھی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ پڑھنا صحیح نہیں تھا، اس کو دوبارہ پڑھوایا ہوگا، اگرچہ روایت میں اس کا بیان نہیں ہے، بلکہ
یہ بنیادی جو پہلا نمبر میں جو ہم نے جواب کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسا ہے ہی نہیں قصہ، بے وضو بے تیمم نماز پڑھی ہی نہیں تھی ان لوگوں نے، جیسے اوپر کی قصے میں معلوم ہو رہا ہے۔ انزل اللہ تعالی فانزل اللہ تعالی آیت التیمم فتیمموا، وہاں تو صاف صاف ہے شکایت کی، شکایت کرنے پر آیت تیمم اللہ تعالیٰ نے نازل کی، نازل کرنے کے بعد ان لوگوں نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد اپنا نماز ہو رہی ہے۔ روایت کی قصہ سے تو یہ معلوم ہو رہا کہ یہاں فاقد الطہرین والی صورت پیش ہی نہیں آئی۔ پھر تو امام اگر یہ قصہ ہے پھر اس حدیث سے اذا لم یجد مان ولا ترابن والا مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوگا، ان سب مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوگا، تو ان کی دلیل اس حدیث سے صحیح نہیں بنے گی۔ اگر یہ مسئلہ ہے زیادہ سے زیادہ ان کی دلیل اس صورت میں بنے گی جو یہاں نقل کر رہے جیسے انداز سے کہ پہلے نماز پڑھ لی تھی بلا وضو بلا تیمم، پھر بعد میں آیت تیمم نازل ہوئی۔ لیکن یہ اتنے روایت کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے، روایت بالمعنی کرتے ہوئے اختصار کرنے میں ایسا ہوا ہے، زیادہ لگتا ہے، تقدیم تاخیر ہو گئی ہے۔ اگر تقدیم تاخیر صحیح ہو جائے واللہ عالم، پھر تو ان کی دلیل صحیح نہیں ہوگی، اور یہ مسئلہ ہوگا کہ اس قصے میں ان لوگوں نے تیمم کر کے ہی نماز پڑھی تھی۔ پڑھی وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حزين لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا۔ یہ وہی قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار عاریت کے طور پر لیا تھا، تو فحلقت، وہ ہار کیا ہے، گر گیا، ہلاک انہوں نے وہ گر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا تلاش کرنے کے لیے، تلاش کیا، ان کو مل بھی گیا۔ یا اتنا اختصار کیا ہے، پورے اوپر میں جو حدیث ہے اس کا اور اس کا قصہ ایک ہی ہے، اس لیے اس روایت میں روایت بالمعنی کرنے میں اختصار کرنے کی وجہ سے ساری گڑبڑی آئی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ بہرحال وہ ہار مل گیا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، یہاں بھی فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ کچھ نہ کچھ اور ہوگا، تو روک گئے، روک جانے پر نماز کا وقت ہوا، یہ نہ ہوگا وہ لوگ روک گئے، ہار کو تلاش کرنے کے لیے روکے تھے، روکنے پر نماز کا وقت ہوا، اس وقت ان کے پاس پانی نہیں تھا، نماز ان لوگوں نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہاں جیسا ہے ایسے کر لو، نماز پڑھی، نماز پڑھنے میں شکایت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کی، تیمم نازل ہونے کے بعد پھر نہ ہار ملا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہار مل گیا اس کے بعد ان لوگوں نے نماز پڑھی پھر شکایت کی، آیت تیمم بعد میں نازل، جیسے یہاں ہو رہا ہے، ایسا قصہ قطعاً نہیں ہے۔ اوپر میں جو قصہ ہے تفصیلی وہ ہے، یہ سارا معاملہ پیش آنے کے بعد ہار آسانی سے مل گیا، اس لیے پوری تفصیلی قصہ جب دیکھیں گے پھر اس میں فاقد الطہرین والا مسئلہ نہیں پیش آئے گا، وہاں تھا نہیں فاقد الطہرین والا مسئلہ، فاقد الطہرین والی شکل نہیں پیش آئی تھی، ان لوگوں کے پاس تیمم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا تھا اور پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، اس لیے اس حدیث سے امام احمد یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تعام نہیں ہوتی ہے۔ مطلب جب آیت تیمم نازل ہوئے تو سب صحابہ خوش ہوئے، تو حضرت اسید بن حضیر جنہوں نے پہلے وہ اعتراض کیا تھا، انہوں نے اعتراض کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے شکایت کی تھی، اسی لیے اب انہوں نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے،
آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے ایسا جو آپ اور دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بلکہ پوری امت کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیتے، یہ تو بہتر ہے۔